بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والتسليم إن الله سبحانه وتعالى جعل الحق على لسان عمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اور ہمارے دل میں اس کی خوشی ہونی ہی چاہیے۔ میرے دل میں بھی، آپ حضرات کے دل میں بھی، سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے دل میں بھی کہ ہم اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اور امت کے وہ عظیم انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، آپ کے ساتھ رہنے کا موقع دیا
اور وہ نبی کے محبوب بنے، اور جو نبی کے محبوب ہے وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ یقیناً جو نبی کا محبوب وہ خدا کا بھی محبوب ہے، تو ہم نبی کے محبوب کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً اللہ بھی ہم سے محبت کا معاملہ فرمائیں گے۔ مجھے میری اولاد سے محبت ہے، میرے بیٹے سے، میری بیٹی سے مجھے محبت ہے۔ مجھے پتہ چل جاوے کہ فلاں جگہ پر، فلاں محلے میں فلاں آدمی نے میرے بیٹے یا بیٹی کا اچھا تذکرہ کیا، تعریف کی، مجھے کتنی خوشی ہوگی یار۔ چلو آج میری تعریف کچھ نہیں کی لیکن میرے بیٹے کی تعریف کی نہیں، آدمی غائبانہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آج ہمارا بیٹا کہیں سے چاکلیٹ لے کر آیا، بیٹا کس نے دی؟ وہ ہم گئے تھے نا دکان میں کام سے، وہ چچا آئے تھے نا، آپ کے دوست تھے یا آپ کے جو بھی تھے، انہوں نے چاکلیٹ دی تھی۔ انسان باپ خوش ہو جائے گا یار میرے بچے کو چاکلیٹ دی کسی نے، ایک دلی خوشی ہوتی ہے، طبیعت خوشی ہوتی ہے باپ کو، کیونکہ اللہ نے محبت رکھی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ آج ہمارے والد کا کوئی اچھا تذکرہ کر دے، چاہے والد دنیا میں ہو یا نہ ہو، تو انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو میرے ابا کا نام اتنا اچھے سے لیا ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور محبت کرنے والے صحابہ کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً اللہ آسمانوں پر فرشتوں پر فخر کریں گے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، جب یہ لوگ اس میرے نبی کے محبوب سے محبت کا تذکرہ کر رہے تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس میں بھی آج ہم جن صحابی کا تذکرہ کرنے والے ہیں ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے جملہ کہا ہے، تمام صحابہ کی جماعت یہ مرید رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رہنے کا، صحبت کا، فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید کے ساتھ مراد رسول بھی ہے کہ رسول نے ڈیمانڈ کی تھی اللہ سے ان کی۔ ہم جب داخل پڑھتے تھے تو تقسیم ہوتی ہے کلاس کی کہ بھائی چلو استاد بیٹھتے ہیں، کتنے بچے ہیں بھائی 120 بچے ہیں، 100 بچے ہیں، 3 استاد ہیں، تو ہر استاد 25-25 بچے لے لیتے، 4 استاد۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص وجہ سے کوئی استاد کوئی بچے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ مجھے دے دو نا، تھوڑا مجھے دے دو یہ، ایسا کبھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اکثر نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی کوئی استاد ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، تو میرا ڈابل جانے سے پہلے ان سے تعلق تھا، جب تقسیم ہوئی تو انہوں نے میری ڈیمانڈ کی کہ یہ مجھے دے دو، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح ڈیمانڈ ہوئی ہے، اور یہ بس یہ تو استادوں کے اندر کی بات ہوتی ہے۔ پھر جب کلاس میں ہم آئے، سبق ہوتا تھا، کبھی کچھ بات ہنسی مذاق کی ہوتی تھی تو استاد کہتے اس کو کچھ مت کہو، یہ تو مانگ کر لیا گیا ہے، یہ تو کیا ہے منگا ہوا ہے، ڈیمانڈ کر کے لیا ہے، تو اس کی تھوڑی چلا لیتا ہوں میں، بولے رعایت کر لیتا ہوں بولے۔ تو جو مراد ہوتی ہے جس کو مانگ کر لیا جاتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں 40ویں نمبر پر ہے۔ کتنے نمبر پر؟ 40۔ اس سے پہلے، ان سے پہلے 39 لوگ، 40 میں کم لوگ ایمان آلریڈی لا چکے ہیں، یہ پہلے ایمان والے نہیں ہیں، ان سے پہلے 39 لوگ ایمان لا چکے ہیں، ہے 40ویں نمبر پر، لیکن اللہ وہ مقام دیتے ہیں، وہ مقام دیتے ہیں، اور دنیا آج تک کہتی ہے اور قیامت تک ہر انسان کہنے پر مجبور ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور دوسرے نمبر پر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت عمر بن خطاب کا مرتبہ ہے دوسرے نمبر پر۔ 40ویں نمبر پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ وہ مقام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد نبی 1 نمبر کے اوپر ہے، سلیکٹڈ بندے اللہ کے، نمبر 2 کے اوپر صحابہ کی جماعت ہے،
اور صحابہ کی جماعت میں تمام نبیوں کے بعد ایک نمبر پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہت بڑے آدمی ہیں وہ، تو ان کا بھی تذکرہ کسی کو کریں گے انشاءاللہ. خالی ایک چھوٹی سی جھلک بتا دیتا ہوں میں. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شرین شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آئینہ ہو، آئینہ، مرر، کانچ، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں. سننا، آئینے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ چہرے مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیکھ رہے ہیں. خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے آئینہ ایسے رکھا ہوا ہے، چہرے انور دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو فزیکل ہے نا، جو کھڑے ہوئے، وہ تو حضور ہے، ان کی ذات بابرکت ہے، اور آئینے میں جو عکس اور پرتیبمب پڑ رہا ہے نا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ گئے کتنی مشابہت، اتنی بس یہی ہے فرق میں اتنے. تبھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی کہتا ہے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جاوے اور ایک دن کی نیکی مل جاوے، عمر اپنی اور اپنے خاندان کی پوری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے. اسی موقع پر تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. اور دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عجیب داستان ہے ان کی، اسلام لائے وہ بھی عجیب داستان ہے. اسلام کے بعد کا جو زمانہ گزارا وہ بھی ایک عجیب داستان ہے ان کی. اور پھر ہجرت، اور ہجرت کے بعد پھر سارے کارنامے اور خلافت عمر اور پتہ نہیں کیا سے کیا کارنامے انجام دیے. ایک مرتبہ مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، ابھی تو غیر مسلم ہیں، اور یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت حضرت عمر کی جوانی ہے، ابھی تو جوانی، اور اس وقت سے بڑے طاقتور تھے، بہت شجاع تھے، بہادر تھے، ہمت بہت تھی. اس کے بعد تو ہمت تھی اور بھی ہمت بڑھی. مشورہ ہوا دارالندوا میں، ان کا جو بھی تھا کافی روکا کہ بھائی اب معاملہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، کچھ کرو، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد کو قتل کر کے ہی اب کام ختم ہوگا، اس سے پہلے کام ختم ہونے والا نہیں ہے. چلو کون ہے محمد کو قتل کرنے کے لیے، کون تیار ہے؟ مشورہ ہوا، سب نے کہا عمر تیرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے، تیرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے، تیرے اندر بہادری ہے. ابھی دیکھو، ابھی ان کی بہادری کا چرچا اسلام سے پہلے، یہ بھی مسلمان ہوئے نہیں ہے، دیر ہے ابھی تو. عمر تیرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہاتھ میں تلوار لی اور تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں محمد کا کام ختم کر کے آتا ہوں معاذ اللہ. اور نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے. آسمانوں پر فرشتے جھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر سر لینے نہیں جا رہے بلکہ سر دینے جا رہے ہیں، سر دینے کے لیے جا رہے. تقدیر تو کہہ رہی ہے، اگرچہ انہوں نے جو پلان بنا لیا ہو، راستے میں ملے بھی ایک صحابی ہے، کسی ملاقات ہوئی، بھائی کہاں جا رہے ہیں، بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ تھے اور تھوڑا دیکھیں محمد کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ. اچھا بنو ہاشم اور اس سے قبیلے صاحب مطمئن ہو گئے، تو بھی لگتا ہے بے دین ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے ہی ختم کر دوں گے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے نا قصہ، لا تجھے ہی پہلے ختم کروں. کہا کہ پہلے تیرے گھر والوں کی خبر لے جا کر، تیری بہن فاطمہ بن خطاب ہے، بنت خطاب، اور تیرے بہنوئی ان کی جا کر خبر لے، میری کیا خبر لے گا تو؟ ایک دم چراغ پر غصے میں ہو گئے کہ میرے گھر میں بے دینی اور مسلمان اسلام میرے گھر میں آ رہا ہے. جلدی سے بھاگے اور دروازے کے بعد سے اندر حضرت خباب بن حضرت صحابی رسول، وہ کچھ سکھا رہے تھے قرآن شریف، ہلکی سے آواز آ رہی تھی اور زور سے دستک دی اور کہا گیا کون ہے اندر؟ اندر چلے گئے، گھس گئے. وہ حضرت خباب اندر چلے گئے، چپ گئے کہیں حملہ نہ کر دے میرے اوپر. اور بہنوئی کی زد و کوب کی، بہن آئی، بہن کو بھی اتنی زور سے تماچا مارا کہ چہرے پر سے خون اترنے لگ گیا. لیکن غیرت بہت تھی اندر، حضرت عمر کے اندر غیرت بہت تھی. غصے میں تو تھے. بہن بھی کہا کہ سن لے عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے.
جس خطاب کا تو بیٹا ہے اس خطاب کے میں بھی بیٹے ہوں، جا تجھ سے جو ہو کر لے، میں اسلام چھوڑنے والے نہیں ہوں۔ بہت جذبہ آ گیا۔ اور ایک لوتی بہن تھی، ایک لوتی بہن تھی، پوچھو جن لوگوں کو جن کی بہنیں ہوتی، ایک بہن ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو اور وہ بھی خون ٹپکتا ہو، بھائی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بھائی تھے نا، اور کہہ دیا کہ تو بھی وہی خاندان سے، میں بھی وہی خاندان کی ہوں، دیکھتی ہوں تو کیا کرتا ہے۔ ایک دم ہم ڈر گئے اور کہا کہ اچھا وہ صحیفہ بھی رہ گیا تھا، تو کہا کہ یہ کیا ہے، کہ تو ناپاک ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، مت پڑھ اس کو، غسل کر پہلے۔ اب دل نرم ہو گیا تھا، دل نرم ہو گیا تھا، غسل کر لیا، اور غسل کرنے کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہہ دیجئے میں ہی اللہ ہوں، تم میرے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ یہ آیت پر پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا ابھی مجھے محمد کے پاس لے جاؤ، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آئے تھے کس لیے؟ اور یہاں پر تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں ہیں، پیچھے والا جو صفا کی سائڈ والا حصہ ہے نا، دار ارقم میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں سے آسمانوں پر ایک ماحول خوشی کا ہے، آسمانوں پر فرشتے جھوم رہے ہیں، اور یہاں سے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ حضرت امیر حمزہ بھی تھوڑے دن پہلے اسلام لائے تھے، چچا وہ بھی بہادر تھے، تھوڑے دن ہوئے تھے ان کو اسلام لانے کو، 5-6 دن ہوں گے۔ دیکھا کہ حضور عمر آ رہا ہے اور ابھی سے یہیں سے کام نمٹا دیتے ہیں، فرمایا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ابھی وہ نیت سے نہیں آ رہا جس نیت سے تم سمجھ رہے تھے، پہلے کچھ اور نیت تھی، ابھی عمر کچھ اور لے کر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بیٹھے، حضور نے گلے سے لگایا ہے، عمر نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تاریخ مکہ میں جملہ لکھا ہوا ہے، جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، حضور پاک علیہ السلام نے عمر کو ایسے گلے سے لگایا اور معانقہ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے جو معانقہ کیا، اگر تھوڑی دیر زیادہ مجھے دبا رکھتے تو میری دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی میری۔ بولے حضور بہت طاقتور تھے، بولے میں تو سمجھتا تھا کہ میں ہی بہادر ہوں، لیکن حضور نے جو مجھے دبایا ہے اور دبانے کی وجہ سے جو میری حالت اور کیفیت بنی ہے، مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جنتی لوگوں کی طاقت دی تھی، جنت کی 40 یا بعض میں 50 اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ آیا ہے، اتنے جنتی کی طاقت اللہ کے نبی اکیلے کے اندر موجود تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو طبرانی کے حوالے سے، دل خوش ہوگا آپ کا بھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب آئے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آغوش رحمت میں ایمان لینے کے لیے آئے، ایمان سے سرفراز ہونے کے لیے آئے۔ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان پہ فرشتے ایک دوسرے سے معانقہ کر رہے کہ اللہ نے آج عمر کو اسلام دے دیا۔ فرشتے خوشیاں منا رہے، اس لیے کہ فرشتے بار بار دیکھتے تھے نا کہ بھئی یہ آدمی جس کے اوپر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور یہ آدمی تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا ہے۔ فرشتے اوپر جاتے ہیں اعمال لے کر، عمر مسلمان کیوں نہیں ہوا ہے، عمر مسلمان کے لیے ہوا ہے۔ اور وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو حضور کی دعا کی بنا پر، دعا بھی کی تھی حضور نے، اور کیا دعا کی تھی وہ بھی سنیے، اس سے بھی آپ کا دل خوش ہوگا۔ حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو، پسندیدہ ہو، جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہو، اللہ تو اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ پتہ چلا کہ حضور سے اللہ بھی محبت کس سے کرتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب سے محبت تھی، تبھی اللہ نے اسلام دیا۔ اور صحابہ تو جو جوش میں آئے ہیں اور اتنے خوش ہوئے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ چلو آ جاؤ، آج سے کھلم کھلام کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے، ہے کوئی ہم کو روکنے والا؟ سب کے بھائی ان کے ساتھ کیا پلے پڑنے کا، بولے اسی کی ہمت نے سب صحابہ میں خوشی ہوئی اور بہت خوش ہوئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوشی، آپ کے چہرے پر بھی بشاشت آ گئی۔ اور کسی موقع پر ہجرت کی بات کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک غزوے سے اللہ کے نبی تشریف لائے، غزوے سے ایک حبشی عورت آئی، اس نے کہا کہ حضور میں نے منت مانی تھی کہ جس وقت آپ غزوے سے صحیح سالم واپس آ جائیں گے میں دف بجاؤں گی۔ دف اس زمانے میں دف ہوتا تھا نا، دف ایک طرف ہوتا ہے، دف اپنے یہاں جو بتا تھا نا وہ دونوں طرف والا تھا، وہ نہیں ایک طرف ہو رہا، دف ہوتا ہے، دف بجاتے تھے، شادیوں میں بھی بجاتے تھے، ابھی مت بجانا کوئی، ہاں سمجھ گئے کہ مول صاحب نے کہا وگاڑو آیا پڑا جی،
وہ ابھی کی بات نہیں ہے. اس زمانے میں دف لوگ بجاتے تھے. وہ حبشی عورت آئی کہنے لگی کہ میں دف بجاؤں گی, اس لیے کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ صحیح سالم آ جائیں گے میں دف بجاؤں گی. تو کہا ٹھیک ہے چل بجا. اس نے کہا اللہ کے نبی نے کہا بجا. انہوں نے بجانا شروع کیا تھا دف. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آیا ہے. وہ عورت دف بجاتی رہی. تھوڑی دوری حضرت عثمان غنی آئے ہیں تو بھی اس نے دف بجانا جاری رکھا. تیسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب آئے, دف بجانا بند کر دیا. فرمایا کیا ہوا, دف بجانا کیوں بند کر دیا؟ تھا عمر آئے ہیں. حضور نے کہا عمر اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے کہ جس راستے سے تو چلے گا نا شیطان وہاں بھی نہیں آئے گا. جس راستے سے عمر چلے گا, عمر جس راستے سے گزر جائے گا, شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے پر قدم رکھے. بولے اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے, تجربے کی لکھی ہے کہ جن لوگوں کو رات میں احتلام بہت ہوتا ہے, احتلام بار بار احتلام ہو جاتا ہے, تو ان کو بتایا ہے کہ یہاں اس کے اوپر عمر لکھ دے. عمر لکھ کر پھر وہ جو ناڑی ہے اس کو اندر کی طرف ڈال دے اور سو جاوے, انشاءاللہ احتلام کی شکایت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گندے گندے خیالات میں مبتلا کر کر احتلام کروا دیتا ہے. حضرت عمر کے نام کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سوچو کتنا بڑا آدمی زمین کے اوپر ہوگا کہ جن کے نام اور جن کی گزرنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاوے اور شیطان ان سے کانپنے لگے. وہ آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ان کو اسلام دیا. اسلام لانے کے بعد صحابہ میں بہت خوشی اور کچھ وقت کا مرحلہ گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر ایک کام کرو, ہجرت کرو, اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہے. ہجرت کے لیے گئے اور ان کے ہجرت کرنے کا واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. ہجرت کرنے کے لیے گئے تو ایسے نہیں چلے گئے, ہاتھ میں تلوار لی, تلوار یوں ایسے یہاں کمان لٹکائی اور جو بھی سامان تھا نیزے وغیرہ سب لیے, کعبۃ اللہ میں گئے, اکیلے طواف کیا, نماز پڑھی اور کہا اے کفار کے سرداروں, ہے تم میں سے کوئی مائی کا لال, ہے کوئی تم میں سے, ہے تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے, ہے تم میں سے کوئی وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس پر غم منائے, سوگ منائے, ہے تم میں سے کوئی ایسا کہ جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تو آئے باہر, عمر کا راستہ روکے. عمر یہی کھڑا ہوا ہے. پورے کفاروں سناٹا مچ گیا. بھائی ان کو جانے دو. ان کو دیکھ کر دوسرے مسلمان لگے حضرت آپ بھی, ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ چلو میرے ساتھ. بولے نکلا تھا ایک آدمی, پوری انجمن کو لے کر گیا ہے. تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے, اللہ نے ان کو بڑے مناقب سے, بڑے فضائل سے نوازا. اور کتابوں میں عجیب و غریب ان کے واقعات ملتے ہیں. نبوت کے, اللہ کے نبی کے نبی ہونے کے بعد ہجرت کے واقعات. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے, غزوہ بدر, غزوہ احد, صلح حدیبیہ, یہ وہ سب کے اندر شریک رہے. اور کوئی غزوہ, کوئی سرا, کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جس میں ان کی حاضری نہ ہوئی ہو. ایک مرتبہ لکھا ہے کتابوں میں, شاہ روم ہرقل بادشاہ جو تھا اس زمانے میں, وہاں پر یہ مسلمانوں کی تجارت کا قافلہ گیا ہوگا. وہاں بھی اللہ کے نبی کی دعوت پہنچی کہ بھائی ایک نبی آئے ہیں, وہ اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کے یہاں کا کوئی آدمی ہے تاجر وغیرہ, تجارت کرنے والا کوئی ہے؟ تو بلایا ہے. حضرت ابو سفیان بھی تھے اس وقت, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ساری باتیں بتائی اور گواہی دی وغیرہ وغیرہ. اور یہ خط لے کر گئے تھے اللہ کے نبی کا حضرت دہیہ خلیفہ کلبی, حضرت دہیہ کلبی گئے تھے خط لے کر ہرقل شاہ روم کے پاس. جب خط لے کر گئے ہرقل شاہ روم کے پاس تو اس کے دل میں آ گیا کہ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سچا آدمی ہے. لیکن اس کو ڈر تھا کہ اگر میں نے کھلا اعلان کر دیا, ان کو قبول کر لیا, ہو سکتا ہے کہ میری عوام مجھ سے باغی ہو جائے, مجھے سیٹ کے اوپر سے اتار نہ دے. اس لیے اس نے ایک چال چلی, ایک پالیٹکس کرے گی. چال چلتا ہوں, اگر اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا رجحان کہاں ہے. اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دروازے بند کر دو. سب عیسائی تھے, دروازے بند کر دو. چال کیسے چلی, دروازے بند کر دو اور کہا کہ یہ مکہ سے کوئی پیغام آیا ہے جس میں ایک آدمی ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے یہ سچے معلوم ہوتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے ان کی بات کو قبول کر لیں. اتنا ہنگامہ ہوگا, آپ مسلمان ہو جائیں گے, اسلام لائیں گے. لوگ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف جانا شروع کیا. تو ہنسنے لگا, نہیں, یہ تو میں آپ کا امتحان لیتا تھا کہ آپ سچے یا پکے ہوں. اس کا مقصد تھا
کہ مسلمان اگر ہاں بول دے تو سب مسلمان ہو جائیں گے، اگر نہ بولیں گے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں، میں ایسے ٹیکنیک کر لوں گا اور کہہ دوں گا میں تو آپ کو جانچتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہو کہ ان کے ساتھ ہو، سب ٹھنڈے پڑ گئے، ہاں برابر ہے۔ اب یہ صحابی آئے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر بھی بادشاہ ہرقل، انہوں نے ان کو اپنے مہمان خانے میں رکایا رات کے وقت، اور صبح کے وقت ایک خاص روم میں لے گیا بادشاہ، کن کو؟ صحابی رسول حضرت دہیہ کلبی کو، جو اللہ کے نبی کا خط لے کر آئے تھے، روم میں لے گیا۔ روم میں لے جانے کے بعد اس نے کچھ چیزیں بتائی، کچھ تصویریں بتائی، عکس پرنٹنگ بتائی۔ ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے بنا لی سب کی پکچر، فوٹو کیسے بنایا آپ نے؟ یہ تو ہمارے نبی ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، یہ آپ کیسے بنا کر لائے؟ فرمایا کہ اصل میں بات یوں ہے کہ میں ایک اچھا آرٹسٹ بھی ہوں، کلاکار ہوں، یعنی کہ اللہ نے مجھے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے مجھے ایسی صلاحیت ملی ہے کہ تم کسی کا خالی تذکرہ کرو کہ وہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، تو اس کی خوبیاں سن کر میں پورا پکچر تیار کر کر اس کے ایسا بنا دیتا ہوں۔ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نمونہ، مجھے سیمپل کی ضرورت نہیں ہے، خالی اس آدمی کا تذکرہ سن کر میں پورا پکچر ایسا بنا دیتا ہوں۔ تو ہماری کتابوں میں جو ہماری پچھلی کتابیں تھیں، وہ عالم بھی تھا توریت کا، اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں پیغمبر آئیں گے، ان کے ایک صحابی ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ صرف تذکرہ سن کر ہی انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کا پورا پکچر بنا دیا تھا، بولے پورا پکچر بنا دیا۔ پتا چلا کہ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کر دیا تھا، یہ وہ قوم تھی صحابہ کی جماعت، اس میں حضرت عمر بن خطاب خاص طور پر، جن کا تذکرہ انجیل میں بھی تھا، جن کا تذکرہ اور بڑی بڑی کتابوں میں بھی تھا۔ آگے چل کر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر وحی اتاری، اور یہ جملہ تاریخی جملہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتا، بنائے گا نہیں، اگر بناتا اللہ کسی کو نبی تو عمر کو نبی بناتے ہوئے۔ وہ کس کو نبی بناتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے ہیں۔ ایک اور بات بھی بہت پتے کی لکھی کتابوں میں، بہت عجیب و غریب بات لکھی ہوئی ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم جاتے بھی قبرستان پہ اور مٹی ڈالتے نا، منہا خلقناکم، اے اللہ، اس میں ترجمہ اس کا یہ، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ہم تم کو دوبارہ اسی مٹی میں واپس لائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب وقت آئے گا اسی مٹی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جس وقت اللہ نے محمد کو پیدا کیا، جس مٹی سے اللہ نے محمد کو پیدا کیا، اس کے قریب قریب کی مٹی سے اللہ نے عمر کو بھی پیدا کیا۔ حضور کی تبھی تو دیکھا کہ نہیں آپ نے، قبر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کے بعض میں بھی میں آپ کو سناؤں گا شہادت کا واقعہ۔ وہ شہادت سے پہلے میں آپ کو تھوڑی تمہید بنا رہا ہوں کہ یہ کون تھے، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا تھا، اور اللہ نے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ بلکہ ترمذی کی روایت باب المناقب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد کچھ درجے ایسے رکھے ہیں، کچھ خاص درجے رکھے ہیں، وہ درجے اللہ اگر میری امت میں کسی کو دیتا تو وہ اللہ عمر کو عطا فرماتے ہیں۔ بولے عمر وہ شخصیت ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ انسان 4 چیز سے بنتا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ کتنی چیزیں؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ 4 چیز سے انسان بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحاباؤں میں سے حضرت عمر ایک ایسے صحابی ہے جن کو اللہ نے 4 چیز پر مقام عطا فرمایا تھا، آگ پر بھی، ہوا پر بھی، مٹی پر بھی اور پانی پر بھی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ حضرت ساریہ ایک صحابی ہے، وہ گئے تھے لشکر کو لے کر جہاد کے لیے کسی محاذ پر، اور سب صحابہ تعجب میں کہ حضرت ساریہ تو یہاں پر ہے بھی نہیں، اور حضرت ساریہ کا تذکرہ کیوں کر رہی ہیں؟ بعد میں پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو، حضرت ساریہ کا تذکرہ کرے، وہ تو یہاں ہے بھی نہیں۔ فرمایا اصل یہ بات ہوئی کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوا تھا
اور مجھے ایسا دکھائی دیا، مجھے ایسا نظر آیا کہ حضرت ساریہ ایک پہاڑ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پورا سین دکھایا، پکچر دکھایا، اور میں نے فوراً کہا ساریہ پیچھے دیکھ، پیچھے پہاڑ کے پیچھے دیکھ، جلدی لشکر آ رہا ہے، اور اللہ نے وہ سین مجھ سے ہٹا دیا۔ وہ پکچر میں نے دیکھا اور میں نے آواز دی اور وہ میرے نظر سے غائب ہو گیا۔ پھر مجھے بھی پتہ نہیں چلا کیا ہوا، لوگوں نے تاریخ نوٹ کر لی، اور حضرت ساریہ جب آئے ان سے پوچھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ کچھ معاملہ ہوا تھا؟ تو کہا ہاں، میں ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور میرا منہ اس طرف تھا، پہاڑ پیچھے تھا، دشمن پیچھے سے آ رہے تھے، مجھے پتا نہیں تھا۔ غیب سے امیر المؤمنین کی آواز آئی کہ ساریہ پیچھے دیکھ، پیچھے دیکھ۔ میں نے پیچھے دیکھا اور فوراً میں نے ان کے اوپر حملہ کر کر اس مقام کو میں نے جیت لیا۔ اگر امیر المؤمنین مجھ کو نہ پکارتے تو ہم سب کے سب ختم ہو جاتے۔ بولے ارے سمجھ گئے، یہ ہواؤں، اللہ نے ہواؤں میں آواز پہنچا دی۔ اور تعجب کی بات ہے، نبیوں کا درجہ تو بڑا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو مقام اللہ نے حضرت سلیمان کو دیا تھا ہواؤں پر حکومت، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی دیا گیا تھا۔ بولے ان کا مقام نبوت کا اپنی جگہ پر ہے، اس سے ہم بحث نہیں کرتے، لیکن ایک صفت یہ بھی تھی ان کے اندر۔ پانی کا معاملہ آیا، گورنر نے خط لکھا مصر کے کہ حضرت یہاں تو عجیب و غریب رسم چلتی ہے۔ بھائی کیا چلتا ہے یہاں پر؟ یہاں تو رسم یہ چلتی ہے کہ ہر سال خوبصورت لڑکی کو تیار کر کر دریائے نیل کے اندر بھوگ دیا جاتا ہے۔ بھائی کیوں بھوگ دیتے ہیں؟ دریا سوکھ جاتا ہے، تو ان کی ایسی مانیتا ہے، ان کی ایسی مانتا ہے، یہ لوگ ایسا بلیو کرتے ہیں کہ لڑکی کو اگر بھوگ دیں گے تو پھر دریا چل پڑے گا، بہہ پڑے گا۔ تو حضرت یہ تو بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے اور یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت نے خط لکھے گورنر کو کہ نہ، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ایک خط لکھا دریا کے نام پر۔ پوری تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ کسی نے دریا کے نام پر خط لکھا ہو؟ اور کیا خط لکھا؟ خط تو بعد میں آپ کو سناؤں گا کیا لکھا تھا، اور کہا جاؤ اور جا کر یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ تعجب میں کہ اتنے سالوں سے ہم لڑکیوں کو اندر بھوگ دے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اندر کوئی جنات ہے۔ اندر کیا ہے؟ کوئی جنات ہے۔ جنات کا نام سنتے سب کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو سر جنات کی بات نہیں کر رہا، جنات کا نام سنتے لوگ کیا گھبرا جاتے کہ جنات کی بات نہیں کرنے کی۔ تو وہاں بھی یوں کہتے، ایسا لوگ سمجھتے تھے کہ جنات ہے کوئی، اور وہ جنات سب پانی پی جاتا ہے۔ جیسے ہی لڑکی کا بھوگ دیتے ہیں، لڑکی کو ڈالتے ہیں اندر تیار کر کے، نوجوان خوبصورت لڑکی کو، تو وہ لڑکی جنات کے منہ میں چلی جاتی ہے اور جنات پانی باہر نکال دیتے ہیں۔ ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ عجیب و عجیب غریب کر کے لوگ تماشے ہوتے ہیں سب جگہ پہ، تو اپنے کو پتہ نہیں چلتا، اپنے اچھے ماحول میں رہتے ہیں، اس سے اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ورنہ لوگوں کے یہاں عجیب عجیب سوچیں چلتی ہے، لوگ عجیب عجیب طرح کی چیزیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا، ہمارے نوساری کے قریب میں ہی ایک ایسا علاقہ، میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، کہ جہاں پر اچھا علم کا ماحول ہے، مدرسے ہیں، مسجد ہے، سب کچھ ہے۔ وہاں پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں شوہر کا، یعنی کسی آدمی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاوے تو وہ لوگ گھر میں عورت کو پردہ باندھ دیتے ہیں۔ احتکاب میں کہتے ہیں پردہ باندھتے ہیں، احتکاب میں پردہ اور اس کا بستر، ایاں تھی تمہارے باہر نکلوں نہیں۔ لو کیا کر رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، تو ہمارے قریب میں 10 کلومیٹر پہ، آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں یہ ماحول ہے۔ بولے ہمارا کام مت ماحول سے، بولے ہوں بات کر رہا ہوں، بولے جرے بھی شوہر نے انتقال تھا ہے تو اپنے ایک گادی بچھائی دیے، آس پاس پردو، یعنی اتنا کڑک ہے کہ وہ پردے سے باہر بھی نہیں نکلنے کا، کھانا بھی پردے میں آئے۔ لو یہ جاہلیت ہے، یہ ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اچھے ماحول میں رہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ورنہ لوگ عجیب و غریب قسم کی رسموں میں مبتلا ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ شادی کے دن دلہے کو لے کر ندی پار نہیں کرنے کی، ندی کیا ہے پار نہیں کرنے کی، ایسا بہت سب چلتا ہے۔ اور اپنا یہ بھی چلتا ہے کہ وہ کسی کا نام لیتے نا، ہاں تو نام لیتے تو آئی گیا 100 برس جیوا ہوں گے، یہ سب غیر مسلموں سے آیا، کون 100 برس جینے کا؟ ایسا اپنے سیٹنگ کر لے کہ تم گھر میں جاؤ، میرا نام لو، میں پہنچ جاؤں گا وہاں، سب 100 برس دی جائے اس کا۔ بولے ارے سیٹنگ ہو سکتا ہے نا اس میں تم کو کہوں ایک کام کرو، تم گھر میں جو پہنچو میرا تذکرہ کرو، میں اچانک آ جاؤں گا تو 100 برس میرے پکے، اس طرح سب کے 100 ہو جائے بیٹا۔ یہ سب غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، ان کے یہاں سب چلتا ہے سب چیزیں۔ بہرحال تو وہ دریائے نیل کے اندر بھی معاملہ تھا۔ حضرت نے چٹھی لکھی اور چٹھی میں لکھا، اے دریا، ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں اور انہوں نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ سارے نظام اللہ ہی چلاتے ہیں۔ دریا کا پانی
نکلتا ہے اللہ نکالتے ہیں، دریا خشک ہوتا ہے اللہ کے حکم سے خشک ہوتا ہے۔ اگر تو بھی اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے، ورنہ ہم کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چٹھی لکھی دریا کو، کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب نے چٹھی لکھی اور کہا ڈال دو دریا کے اندر۔ جیسے ہی دریا میں چٹھی ڈالی 16 ہاتھ پانی اوپر آ گیا۔ کتنے ہاتھ پانی اوپر آیا؟ 16 ہاتھ۔ لکھا ہے کہ اللہ نے عمر کی آواز سے دریا اور پانی کو بھی تابع بنا دیا تھا۔ اتنے بڑے آدمی۔ کتنی چیز ہوئی؟ 2۔ نمبر 1 کے اوپر کیا تھا؟ ہوا۔ نمبر 2 کے اوپر پانی، مٹی، زمین۔ زلزلہ آیا ایک مرتبہ مدینہ میں، حضرت کے ہاتھ میں چھری تھی، زور سے ماری۔ پگلی کیا تو بتا، کیا فرمایا؟ پگلی کیا تو بتا عمر نے کبھی تیرے اوپر ناانصافی کی ہے؟ عمر حکومت میں تھے نا، حاکم تھے اس وقت، امیر المومنین تھے۔ فرمایا عمر نے کبھی تیرے اوپر ساتھ ناانصافی کی ہے؟ بتا تو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا اور ماری چھڑی زور سے، زمین ٹھہر گئی۔ ارے سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے آدمی، ایک مرتبہ کہیں آگ لگی تو صحابہ نے کہا حضرت بریدہ نے کسی صحابی نے کہا آگ لگی ہے، اچھا آگ لگی ہے، بولا وہاں پر لو میرا رومال لے جاؤ۔ رومال ہے کسی پاس؟ رومال۔ وہ رومال لیا اور رومال ایسے، حضرت نے رومال ایسے کر کے، وہ کوڑا ہے نا، کوڑا کیسے مانا کوڑا سے، بولے کہ وہ اس کو ایسے بھگا ہو رہا ہے، ایسے آگ کو ایسے۔ تو صحابی گئے اور ایسے ایسے کر کے آگ کو بھی بھگایا، آگ یوں جاؤ یہ ان کے پیچھے بھاگے۔ حضرت عمر کا رومال لے کر، حضرت کا رومال تھا، وہ رومال دیا اور سیدھا آگ پہاڑ کی تہ میں چلی گئی۔ بولے اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ تاثیر رکھی تھی، ان کی باتوں میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ اللہ ان کی زبان پر آگ کو بھی ختم کر دیتے تھے۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ ہو گئے 4۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شخصیت وہ شخصیت ہے، خود فرماتے ہیں، حضرت عمر خود فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک وقت وہ تھا کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تھا، عمر نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک وقت یہ ہے تب سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں ہوا اور آج تک کوئی گھڑی ایسی نہیں آئی کہ عمر کی داہنی، ایک فرشتہ داہنی طرف ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف ہے، عمر نے آج تک بائیں طرف والے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا ہے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، یہ تو ہوتا ہے، ایسا ہی نہیں بلکہ گناہ ہی نہیں ہوا ہے، توبہ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ گناہ ہی نہیں ہوا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ کہتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، صبح سے آتا تھا اور شام کو خالی ہاتھ واپس چلا جاتا تھا۔ بولے ایک جملہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ اتنے بڑے آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حکومت بھی کیا، اللہ نے حاکم بھی بنائے تھے، تواضع، سادگی، اتنے بڑے امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی رات کو خود گشت لگاتے تھے، خود دیکھتے تھے کہ کیا پبلک کا حال چال ہے۔ قافلے آتے تھے نا، قافلے، خود خبرگیری رکھتے تھے۔ ایک دن رات کو ایک قافلہ آیا، وہ قافلے میں ایک عورت کہیں سائڈ پر پڑاؤ ڈال کے کھانا بنانے لگی اور اس کے بچے رو رہے تھے، حضرت چپ چاپ چلے گئے، سائڈ پہ دیکھ رہے تھے۔ وہ تپیلا چڑھایا لیکن اندر کچھ تھا نہیں، صرف پانی تھا۔ تو حضرت نے اسے پوچھ لیا کہ بھئی اندر تو کچھ ہے نہیں، آپ کیا کر رہی ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین ہیں، آپ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ میں تپیلے کے اندر پانی کو ایسے ابال رہی ہوں تاکہ میرے بچے آگ کو دیکھ کر رو رو کر چپ ہو جائے اور سو جائے۔ بولے کھانا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور کیا کہا اس نے؟ پتہ نہیں یہاں کے امیر المومنین کو ہمارا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے یہاں کے امیر المومنین جو بھی ہوں گے، عمر بن خطاب بولے ان کو بھی ہمارے حال کا پتہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے وہ۔ حضرت سن کر کہنے لگے اللہ کے بندے ان کو کیا پتہ چلے گا، جب تک تم بتاؤ گے نہیں وہاں تک کیسے پتہ چلے گا ان کو؟ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ گئے، اناج کی بوری لی، خادم کو کہا بوری میرے کندھے پر رکھ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وڑا پردھان، اپنے وڑا پردھان ہے، وہ تو بہت چھوٹی جگہ کا وڑا پردھان ہے، ان سے بڑی حکومت ان کی تھی۔ کن کی؟ حضرت عمر بن خطاب کی۔ وہ وڑا پردھان اور پردھان منتری، وزیر اعظم، امیر المومنین، خلیفہ رسول، اللہ کے نبی کے داماد، اللہ کے نبی کے کیا لگتا ہے؟ اللہ کے نبی کے سسر، حضرت علی کے داماد، حضرت علی کے داماد ہے، اللہ کے نبی کے سسر ہے، اور یہاں رکھ رہے ہیں، بوری کو لا رہے ہیں اور لا کر وہاں رکھا اور کھانا پورا تیار ہوا۔ اور خادم نے کہا حضرت چلو اپنے بوری تو دے دی۔ فرمایا نہیں میں یہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں نے اس کے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں اس بچے کو ہنستا ہوا دیکھ کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ بولے اللہ نے حکومت بھی دی تھی اور کہتے بھی تھے کہ اگر کوئی کتا بھی اگر عمر کے
حکومت میں دریائے فرات پر مر جاتا ہے، بھوکا مر جاتا ہے، اللہ عمر سے پوچھے گا کہ عمر تیری حکومت میں کتا بھوکے مر گیا تھا، میں جواب کیا دوں گا اللہ کو؟ بولے اسی وقت آئے تھے کوئی ایران یا فارس کے بادشاہوں کا کوئی آدمی، ڈیلیگیشن آیا تھا، پوچھا کہ بھائی تمہارے امیر المومنین کہاں پر ہے، امیر المومنین کہاں پر ہے؟ تو کہا کہ دیکھو مسجد میں ہوں گے، اور مسجد کے اندر ایک اینٹ کے اوپر، ایک پتھر کے اوپر ایسے ہی اپنے سر کو لگا کر سوئے ہوئے تھے، کوئی محسوس نہیں کر سکے کہ اسلامی حکومت کا اتنا بڑا آدمی زمین پر سو رہا ہے۔ اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ 2 قبلے مسلمانوں کے ہیں، ایک قبلہ بیت المقدس، بیت المقدس، سمجھ گئے؟ اس کی تعمیر، سننا ایک بات پتہ ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، بیت المقدس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت سلیمان نے تو اس کے اوپر نئی تعمیر کی، نئی تعمیر نو کی، نیا باندھ کام کیا اس کے اوپر، ورنہ اصل تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، اور کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، بعد میں تعمیر بدل دی گئی۔ دونوں قبلے بیت المقدس اور بیت اللہ 2 قبلے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک عمر ایسے صحابی ہے جن کی برکت سے اللہ نے بیت اللہ کو بھی فتح کیا، اور ان کی برکت سے اللہ نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا، بولے، اور چابیاں دے کے چلے گئے تھے، فرمایا کہ اچھا یہ ان کے متعلق تو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئیں گے اور وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے، ان کی یہ صفات ہوگی اور وہ چل کر آئیں گے، ہم نے ساری صفات ان کے اندر دیکھ لی ہے، ہم ان سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لو چابیاں بیت المقدس ہم نے آپ کو دے دیا۔ ارے آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، وقت گزرتا